سپورٹس کے پی طارق محمود صاحب، معزز حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میرا یہ خوشگوار فرض ہے کہ میں اپنی جانب سے اور طارق صاحب اور تمام مہمانوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں ایک بہت تفصیلی وزٹ بھی کروائی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور نائس ہاسپٹیلٹی آلسو۔ جب آپ سب لوگ باتیں کر رہے تھے تو آپ یقین مانیں میرے ذہن میں بڑی یلغار تھی خیالات کی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بات کروں اور کیا نہ کروں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ رسمی باتیں کرنے کے بجائے کچھ غیر رسمی باتیں کریں۔ آپ کو تھوڑا سا مجھے برداشت کرنا پڑے گا، مگر میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کے اسکول کے متعلق میں نے کتاب میں بھی یہ لکھا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ مجھے دوہری خوشی یہ ہے کہ میری والدہ کا تعلق مانسرہ سے ہے، خاکی سے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ میرے شاگرد جو ہیں ماشاءاللہ اب یہاں اس کو چلا رہے ہیں، تو مجھے ڈبل ہیپینس کہنا چاہیے۔ اور وہ جو شاعر نے کہا کہ وقت آفاق کے جنگل کا جوان چیتا ہے، وقت آفاق کے جنگل کا جوان چیتا ہے، میری دنیا کے غزالوں کا لہو پیتا ہے۔ تو کیسے کیسے خوبصورت نوجوان ہمارے درمیان نہیں ہیں، طارق صاحب نے ذکر کیا، اور جو ہیں وہ بھی داڑھی کی اوڑ میں اتنے پوشیدہ ہو گئے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال مختصر یہ کہ میں نے فیاض کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کی ٹیم لے کر، اور خاص طور پر جو سپورٹس بیک گراؤنڈ کے دوست ہیں ان کو لے کر، اور اپنی کرکٹ ٹیم کو لے کر 19 تاریخ کو ہمیں اعزاز دیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو پی ایف میں جو فیسلٹیز ہیں ان کی وزٹ کروائیں گے، اور ایک دوستانہ میچ ہوگا اور مل بیٹھنا ہوگا۔ یہ تو تھی رسمی باتیں۔ مجھے جیسے طارق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسکول میں نے کے پی میں پہلی مرتبہ اتنا اچھا امتزاج دیکھا ہے تعلیم کا اور کھیل کا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا نظم و ضبط جو ہے وہ ایک کھلاڑی کے ہاتھ میں ہے۔ اور بڑی مشہور انگریزی کوٹیشن ہے کہ اسپورٹس فیلڈ از اے کلاس روم وداؤٹ والز۔ زندگی ہمیں برداشت اور باہمی ایک دوسرے سے روابط اور ایک دوسرے کے بارے میں جو تعصبات ہیں ان کے جالے ذہن سے اتارنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور اس کی اظہار کا کھیل کے میدان سے کوئی اور میدان ہو نہیں سکتا۔ مانسرہ میں اتنا معیاری تعلیمی ادارہ دیکھ کر سچی بات ہے میں تو حیران ہوں، اور میں طارق صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اقتباس جس کو پورے پاکستان میں تعلیمی اداروں کا شہر کہا جاتا ہے، اس میں بھی اتنا عمدہ کھیلوں کا اور تعلیم کا نظام نہیں ہے، جس کے لیے فیاض آپ اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص، مالک سے اور مٹی سے اور ماں سے باغی شخص درد کے ہر میثاق سے روگردانی کرتا ہے۔ مانسرہ میری اپنی جگہ ہے، یہ میری مٹی ہے، تو میں جس قابل بھی ہو سکا فیاض صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو بین الاقوامی شہرت یافتہ جو اپنے کوچز ہیں، جو ہائی پرفارمنس کوچز ہیں پاکستان سے، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ وہ آپ کو انفراسٹرکچر کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کے یہاں پہ آ کے 3-4 دن قیام کر کے آپ کے کوچز کو ٹرین کر دیں گے کہ وہ کس طرح بچوں کو ٹرین کریں۔ تو یہ انشاءاللہ میں اس کے علاوہ جو ذمہ داری مجھے دی انہوں نے میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سردار عارف بیٹھے ہوں میرے سامنے، تو تھوڑی تھوڑی بات دوستوں کی بھی، میں ہاکی کا کھلاڑی تو نہیں تھا، بیڈمنٹن اور کرکٹ کا کھلاڑی تھا۔ تو ایک دفعہ یہ مجھے مردان لے گئے تھے ساتھ، کیونکہ ان کا گول کیپر آکاش جو ہے کسی وجہ سے نہیں جا سکا تھا، تو ٹیم ہماری بڑی تیاری کے ساتھ کیپر شولاد نہیں گیا تھا، پتہ نہیں مجھے نام یاد نہیں، پر وہ لمبا ترنگا دبلا پتلا نوجوان تھا، تو وہ انہوں نے مجھے ظالموں نے پیڈ پہنا دی۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں پیڈ بہت بھاری تھے، تو وہ ٹاپ آف دا ڈی ایک لڑکا آیا، اس نے زور سے ہٹ ماری، فل بلڈڈ ہٹ، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہٹ کہاں سے آئی کہاں گئی، مگر میرے پیڈ سے لگی اور باہر چلی گئی، جو بڑی تالیاں بجی کہ بہت زبردست گول کیپر آ گیا۔ خیر وہ میچ ہم ہار گئے 5-1 سے۔ ہم گئے تھے جیتنے کے لیے، ہماری ٹیم کا خیال یہ تھا کہ ہم جیت کے آئیں گے، تو 5-1 سے ہم ہار کے آ گئے۔ تو خالد قذافی مرحوم
کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیم کے لیے کھانا تیار کرے. تو جب ٹیم طارق واپس کمرے میں آئی, اسکول میں کسی میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو سب ایک تو میچ ہارنے کا غصہ تھا کیونکہ ہم اپنی طرف سے فائنل کھیلنے گئے ہوئے تھے, تو وہ غصہ ویسے ایک دوسرے سے وہ خاموش تھے. تو وہ انہوں نے کہا یار کھانا دو, یار چھوڑو کھانا دو. تو خالد صاحب بہت اچھے کوک تھے, اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے, مگر اس دن جس طرح برا دن ہوتا ہے تو سب چیزیں بری ہوتی ہیں. انہوں نے قیمہ پکایا ہوا تھا اور قیمہ بالکل کچا تھا, اس میں لال گھی جو ہے وہ لال خون جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. تو اس کے پہلے خالد صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سردار عارف کی میں بات کر رہا تھا, یہ ہاکی کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے کھلاڑی ہیں. ہم اکٹھے کالج میں بھی تھے, تو یہ بہت لائق اسٹوڈنٹ تھے اور میں اتنا ہی نالائق تھا کیونکہ میں صبح نکلتا تھا 7-8 گیمیں کھیلتا تھا, رات کو دیر سے گھر آتا تھا. تو یہ اکنامکس کا پیپر تھا طارق صاحب ایف اے کا, تو یہ میرے سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار خدا کے لیے کوئی مدد کرنا, میں بالکل اکنامکس سے نہ واقف ہوں. تو جب پیپر شروع ہوتا ہے تو وہاں تو قیامت کا سماں ہوتا ہے, ہر آدمی بڑے سرات سے گزر رہا ہوتا ہے. تو مجھے آپ کو پتا 10 میں سے 5 سوال کرنے ہوتے تھے, تو مجھے ایک سوال ان میں سے آتا تھا, وہ میں نے آدھا گھنٹے میں وہ مکمل کیا اور پھر میں نے ان کو ٹوکے مارنے شروع کیے. انہوں نے بالکل پہچاننے سے انکار, منکر ہو. جب میں نے بہت زور دیا تو یہ کہنے لگے کہ یار دیکھو مجھے تنگ نہیں کرو, میں پہلے اپنے پورے 5 سوال مکمل کروں گا, پھر اگر ٹائم ہوا تو تمہیں سوال دے دوں گا. میری کوشش ہوتی رہی, 2.5 گھنٹے بعد انہوں نے ایک آدھ مجھے جو ہے سوال دیا, جواب جو میں نے لکھ لیا. میں نے 2 جواب لکھے, سردار صاحب نے 5 جواب لکھے. تو ہم باہر آ گئے, تو 3 مہینے بعد رزلٹ آیا. تو ہم بازار میں گھوم رہے تھے. اب جو چور ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا کہ گزٹ آ گیا بھائی, وہ ورائٹی بک تھی کہ سر. تو اب ہم بازار میں چکر لگا رہے ہیں اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے اپنا رول نمبر دے کے پتہ کریں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ہم گھوم رہے تھے, تو کسی نے سردار عارف نے ہی شاید کہا کہ یار میں اکنامکس سے فیل ہو گیا. یار نہیں, تو 5 والا فیل ہو گیا, 2 والا کیا کرے گا. میں یہی رات 12 بج گئے, جب بالکل گھر جانے کا وقت آیا تو خیال آیا کہ بات پوچھے گا تو کچھ تو کرنا چاہیے. تو خیر وہ میں نے نمبر لے کے اپنا اس کو دیا, جو پٹھان تھا وہاں. اس نے کہا جی مسٹر توفیق صاحب آئے, کہنے لگے جی ممالک کو جی 500 اتنے نمبر 500. تو یقیناً جو مطلب پرچے چیک کر رہا تھا اس نے یا وہ نشے میں تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا. تو یہ سردار کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے. مانسہرہ سے مجھے ایک تعلق تھا کہ ہم جب میں مرحل میں 9th کلاس میں تھا تو ہم یہاں ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ سفر گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آئے. تو بڑا اچھا ٹورنامنٹ تھا اور میں کوئی ایوریج سا کھلاڑی تھا کرکٹ کا, مگر کچھ دن ہوتے ہیں. 6 میچ تھے پورے, 5 میچوں میں میں نے اچھا خاصا سکور کیا, 1-2 سینچریاں بھی کی. فائنل میں 0 پہ آؤٹ ہو گیا, مگر ٹورنامنٹ میں میں نے کافی سکور کیا, تقریباً ہر میچ میں فائنل کے سوا. تو سید قاسم شاہ مرحوم اس کے مہمان خصوصی. اچھا معذرت خواہ. تو وہ مہمان خصوصی تھے, تو وہ انہوں نے کہا جیسے اپنی زبان میں انہیں آخیا یار جڑا سب تو اچھا کھلاڑی اسی 5000 روپیہ دے گا. تو اس زمانے میں 5000 بہت بڑی رقم تھی. خیر وہ ٹرافک ان کا 2 دن بعد آئی, وہ یونین ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے کیا تھے. تو وہ ہم چلے گئے اور 2 دن بعد ہم آ گئے. تو انہوں نے کہا جی آج تو قاسم شاہ صاحب آئے نہیں. ہفتے بعد پھر ہم نے کہا بھی ہوں. ہم نے 5-6 پھیرے لگائے, وہ ہمیں قابو نہیں آ رہے تھے, پتہ چلا وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ لڑکوں کی بس کالج کی بھر کے تو ہم لوگ آئے اور تھوڑی سی ناربازی کی. تو قاسم شاہ صاحب بات تشریف لائے کہ انہوں نے پیسے یہ مجھے باقی جتنا اچھا یہ ادارہ ہے, میں سوچ رہا تھا کہ آج سے 30 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مانسہرہ جیسی جگہ پہ اتنا معیاری تعلیمی ادارہ ہو. مجھے نہیں پتا طارق صاحب کی کیا رائے ہے, مگر ایبٹ آباد میں تو کم از کم اتنی سہولتوں اور اتنی جدید سہولتوں والا ادارہ موجود نہیں.
تو ایک شعر اسلم کوثری کا میرے ذہن میں آ رہا تھا، تعلیم کے حوالے سے ہی تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ شعر. کہتا ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. تو میں ان سے فیاض سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا پے اسٹرکچر کیا ہے. تو یہ جو بتا رہے تھے فی اسٹرکچر، تو وہ بڑا مناسب ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ان کو ان کی توفیقات اور درجات میں اضافہ کرے، اور یہ جو نیک کام کر رہے ہیں پاکستان میں. میرا ایک اور دوست تھا کلندر آباد میں، طارق صاحب، یہ جو بانی ٹونڈا کے گاؤں، ہم ایف اے بی اے ایم اے ہم نے اکٹھے کیا تھا. الیاس گجر ہم اس کو کہتے تھے. تو وہ اس کے بعد امریکہ چلے گئے، 40 سال سے امریکہ میں ہیں. تو طارق صاحب میں پچھلے سال جب اپنی بیٹی کے پاس امریکہ گیا تو وہ واشنگٹن میں تھے، میرا رابطہ ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ہفتے کے لیے میرے پاس آئیں. تو میں نے کہا ہفتہ تو نہیں، میں 3 دن کے لیے آؤں گا. تو میں چلا گیا ان کے پاس، میں نارتھ کیرولینا میں تھا. تو وہ انہوں نے جو بس ٹرمینل بتایا تھا وہاں پہ، میں وہ جب بس پہنچی تو میں نے دیکھ لیا وہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھ لیا. تو باہر نکلے تو دور سے میں نے ان کو ایک آواز لگائی. وہ آواز میں یہاں نہیں سنا سکتا، مگر یہ کہ وہ آواز تھی جو ہم کالج ڈیز میں لگایا کرتے تھے. تو میں نے جب وہ آواز لگائی تو وہ یکدم رونے لگ پڑے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ توفیق اس گلے اور سننے سے 40 سال گزر گئے. اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ اے دوست کسی ہمدم اندیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو یہ بہت خوش آئند محفل ہے. خالد قذافی، ارشد ملک، صدیق شاہ بخاری مرحوم ہو چکے ہیں، مگر ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. میں جب ان فیسلٹیز کو میں بعد میں بھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم کھیلا کرتے تھے تو ہمارے پاس نہ جوتے ہوا کرتے تھے، نہ ریکٹ ہوا کرتے تھے. ہم کباڑیوں کے پاس گھوما کرتے تھے سارا دن کہ کوئی جراب مل جائے، کوئی جوتا مل جائے. اور ایک شٹل 4 لڑکے کنٹریبیوٹ کر کے ایک شٹل خریدا کرتے تھے، اور پھر دعا کرتے تھے کہ اس کا پر ٹوٹ نہ جائے تاکہ سارے کھیل لیں. اور پورے ہزارہ میں ایک ہال ہوتا تھا گورنمنٹ کالج احمدآباد کا جہاں کوئی نیشنل ایونٹ ہو سکتا. ہمارے انچارج بڑے موڈی تھے منصف صاحب، تو وہ کبھی بلا وجہ ناراض ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کوئی گیم نہیں ہوگی، جائیں. تو ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ باہر 4 فٹ برف پڑی ہوتی تھی مگر ہم کھیلنے کے لیے پہنچتے تھے، اور ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. ہم خود جا کر پہلے جھاڑو لگایا کرتے تھے پورے ہال میں، پھر بلب لگایا کرتے تھے، پھر نیٹ لگاتے تھے، پھر 7 بجے سے رات 12 بجے کھیلتے تھے. اور کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا بیڈمنٹن کا تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ 2 اگینسٹ 1 کھیلیں اور آپ نے 3 پوائنٹ بنانے ہیں، سنگل کورٹ اور 3 پوائنٹ بنانے ہیں. اس طرح میں نے گیم سیکھی. اور جب میں پہلی دفعہ 78 میں پاکستان کے قومی کیمپ میں لاہور گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے پرانی انارکلی کے ہال میں وہ تھا. ٹیم نے چائنا جانا تھا، 6 میل اور 4 لڑکیاں تھیں. تو میں واحد لڑکا تھا کہ جس کے پاس لکڑی کا ریکٹ تھا، مینزل کا، جو 32 روپے کا ملتا تھا. تو ان لڑکوں نے میرا مذاق اڑایا، کہنے لگے یار تم نیشنل ٹیم میں آ گئے ہو اور لکڑی کے ریکٹ سے کھیل رہے ہو. میں نے کہا یار میرے پاس ہے ہی یہ. تو پہلی دفعہ مجھے وہ 300 روپے کا یونکس کا ریکٹ ملا، اور جب مجھے پاکستان کا قومی کلر ملا، مجھے الحمدللہ 24 کلرز ملے ہیں 9 مختلف کھیلوں میں. ایک کھیل میں اگر ایک کلر مل جائے تو ساری عمر فخر کی بات ہے. تو 9 کھیلوں میں 24 نیشنل کلر ملے. تو جو پہلا نیشنل کلر تھا وہ میں طارق کو بتا رہا تھا کہ وہ میں رول کر کے تکیے کے نیچے رکھ کے سویا تھا. اتنی خوشی اور اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں خاص طور پہ آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں. بہت اچھی محفل رہی. اور ارشد ملک ہمارے جو بیڈمنٹن کے سب کے اچھے کھلاڑی تھے، خدا ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. تو جب ہم نے کریزی بیڈمنٹن کلب بنایا فیاض بھائی، تو اس میں انہوں نے جو 2 گروپس بنائے،
ایک اچھے کھلاڑی جو ٹاپ کے کھلاڑی تھے اور دوسرے جو تھے کارکن کھلاڑیوں کا نام لیا. اس میں ہمارا نام جو تھا سر فہرست تھا کارکن کھلاڑیوں میں. تو اس کے بعد کہنا یار یہ ایک دم سے ہم ان کو اسٹیٹس نہیں دے سکتے, ان کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو یہاں سے ہم نے آغاز کیا. بہرحال یہ کہ ارشد ملک بڑے اچھے کھلاڑی تھے. تو جی کارکن کھلاڑیوں کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ کورٹ کو دھوئیں, بلب لگائیں, نیٹ لگائیں, شرٹیں لے کر آئیں اور پھر کھیلیں نہیں, بیٹھ جائیں. اچھے کھلاڑی کھیل لیں گے, اس کے بعد اگر کوئی وقت ہوا تو تھوڑی سی ان کو ناکنگ کرا دی جائے گی. مگر اس سے مجھے اتنا جذبہ ملا کہ اس وقت طارق صاحب اور ملک صاحب دو سب سے بڑے کھلاڑی تھے. خوشحال لالا خدا انہیں بڑی قیامت کرے, یہ 3 ہزارہ کے بڑے کھلاڑی تھے. سجاد صاحب ہری پور سے تھے. تو میں نے نہ صرف 6 مہینے میں ان کو بیٹ کیا بلکہ میں کے پی کا چیمپئن بنا اور پھر پاکستان کا اور پھر پاکستان یونیورسٹیز بھی جیتی. تو یہ محنت کی وجہ تھی. وسائل ہمارے پاس کوئی نہیں تھے. میں کلندرآباد میں رہتا تھا سپلائی میں اور کالج جاتا تھا. بعض اوقات 8 آنے ملتے تھے, 4 آنے جانے کے لیے کرائے کے اور 4 سوزوکی میں جاتے تھے نا, 4 آنے واپس آنے. تو بعض اوقات وہ ہم کچھ کھا پی لیتے تھے تو واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. تو ہم برف میں بھاگ کے گورنمنٹ کالج سے کلندرآباد آیا کرتے تھے. اور یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ میں جب اپنی پیک پہ تھا 79-80 میں, تو میں عبدالآباد سے رننگ کر کے مانسیرا آیا کرتا تھا صبح کے وقت 3:45 بجے اٹھ کے. اور ان دنوں مانسیرا کا بس کا اڈا بالکل شروع میں ہوا کرتا تھا. وہاں پہ میں ایک گلاس گنے کے جوس کا پیتا تھا اور پھر بس میں بیٹھ کے واپس جایا کرتا. اب مسئلہ یہ ہو گیا, آخری بات کروں کہ وسائل بہت زیادہ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب بچہ جو ہے وہ پہلے دن بیڈمنٹن کورٹ میں آتا ہے, اس کے پاس 20,000 کا ریکٹ ہوتا ہے, نائکی کی شرٹ پہنی ہوتی ہے, کسی یونکس کا اس نے ریکٹ پکڑا ہوتا ہے, اور کھیلنے یا محنت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. کیونکہ سارے بچے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. کرکٹ اس لیے کھیلنا چاہتے ہیں کہ کرکٹ میں سفید پتلون پہنیں تو آپ کھلاڑی بن جاتے ہیں, محنت نہیں کرنی پڑتی. آؤٹ ہو جائیں تو کہتے ہیں جی بال بیٹھ گئی تھی اس لیے آؤٹ ہو گئے. اچھی بات ہے. تو یہ جن زمانوں کی طارق صاحب اور یہ بات کرتے ہیں, بہت مشکل بات تھا. اور ہماری سب سے بڑی عیاشی جو ہوتی تھی پونا کیفی میں, وہ اگر کوئی ٹیم جیتی تھی تو چھولے کھایا کرتے تھے بعد. کیوں طارق صاحب؟ اور چائے کی پیالی پہ اکثر مسرت جاوید جو کینیڈا میں ہیں اور ان لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی, کیونکہ کمبائن کر کے ہاف سیٹ منگاتے تھے. اس میں بابو کے حصے میں آدھی پیالی آتی تھی, تو وہ کہتا جی میں پیسے تب دوں گا جب مجھے پوری پیالی دے. ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ کو؟ تو یہ تمام باتیں میں چاہوں گا کہ خالد قذافی, ارشد محمود اور جناب صدیق شاہ بخاری ہمارے سینئر ہیں, اس کے علاوہ امین صاحب اور ہاشم ہمارے آزاد بھائی اور دیگر جن کا نام آپ نے لیا, ان کے لیے پھر ایک بار پھر دعائیں مغفرت کریں.